شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی اور اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں کے نہیں بلکہ اس کائنات پر موجود ہر چیز کے نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات عظیم معجزات ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو ایسے معجزات بیان کریں گے جن کا تعلق سورج اور چاند سے ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی علیہ السلام ساتھ بیٹھے تھے۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہونا شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک امام علی علیہ السلام کی گود میں رکھ لیا۔ اللہ کے پیغامات جبرائیل علیہ السلام مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا رہے تھے، اور امام علی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھتے جا رہے تھے۔ اتنے میں عصر کا وقت اپنے اختتام کو جاتا رہا۔ امام علی علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں عصر کی نماز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام میں خلل پیدا کروں گا تو یہ میری بے ادبی ہوگی، اور آج تک میں نے اپنی کوئی بھی نماز قضا نہیں کی، یہاں تک کہ عصر کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ختم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھیں کھولی تو دیکھا امام علی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے علی کیا بات ہے؟ امام علی علیہ السلام نے ساری بات بیان کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آج تک اپنی کوئی نماز قضا نہیں کی۔ عصر کا وقت اختتام کو چلا گیا اور مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام میں خلل پیدا کروں اور اپنے فرض کو انجام دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، امام علی علیہ السلام کو دیکھنے لگے اور فرمانے لگے، اے اللہ، یہ علی تیری فرمانبرداری کر رہا تھا، تیرے محبوب کا احترام کر رہا تھا۔ اور پھر فرمایا، اے علی تو میرا بھائی ہے، تو ولیوں کا سردار ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر تیرے لیے اس سورج کو پلٹا دے اور تو اپنی نماز صحیح وقت پر ادا کر سکے۔ امام علی علیہ السلام نے ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمانے لگے، اے اللہ، تیرے جس محبوب کی تعظیم کے لیے میں نے اپنی نماز قضا کر لی، تجھے تیرے اس محبوب کا واسطہ اس سورج کو پلٹا دے تاکہ میں اپنی نماز صحیح وقت پر ادا کر سکوں۔ بس امام علی علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ سورج پلٹنے لگا، واپس عصر کے وقت تک آن پہنچا۔ امام علی علیہ السلام کا سر مبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوما اور امام علی علیہ السلام نے عصر کی نماز ادا کی۔ یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سورج کو پلٹانے کا معجزہ۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے معجزے کی۔ جب عرب کی سرزمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام حق دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، تو عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی معجزات دکھائے، لیکن لوگ نعوذ باللہ آپ کو جادوگر کہنے لگے۔ لوگوں نے یہ کہا کہ جادوگر تو جادو صرف زمین پر دکھا سکتے ہیں، ان کا جادو آسمان پر نہیں چلتا۔ اگر تم واقعی رسول ہو تو اس چاند سے کہو کہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے تو ہم تجھے رسول مانیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا، میں اللہ کا رسول ہوں، اے چاند تو اللہ کے حکم سے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جا۔ تو بس یہ کہنا تھا کہ چاند کا ایک حصہ پہاڑی کے اس طرف جانے لگا اور چاند کا دوسرا حصہ پہاڑی کے اس طرف۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ عرب کی سرزمین پر کچھ نے آپ کی نبوت کو تسلیم کیا اور کچھ جادوگر کہنے لگے۔ لیکن جب یہ منظر ایران کے بڑے بڑے نجومیوں نے آسمان پر دیکھا کہ یہ کیا ہوا، چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیسے ہو گیا، تو ایک نجومی اپنے شاگردوں سے کہنے لگا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آخری نبی آئے گا تو وہ چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرے گا اور اس کا ظہور مکے میں ہوگا۔ تو وہ فوراً خانہ کعبہ کی طرف چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چوم کر مسلمان بنا۔ مصر کا سب سے بڑا حکیم جب اس نے یہ منظر دیکھا تو وہ ادھر ادھر پوچھنے لگا، تو لوگوں نے کہا یقیناً زمین پر کچھ ہوا ہے۔ تو وہ بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافی سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور مسلمان بن گیا۔
اور اسی منظر کو جب حضرت اویس کرنی نے دیکھا تو وہ لوگوں سے پوچھنے لگا کہ آسمان پر چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا کیا سبب ہے۔ پوچھتا رہا اور بالآخر انہیں بھی منزل مل گئی کہ اللہ کا ایک رسول ہے جو مکے میں دعوی نبوت کرتا ہے، اس نے یہ معجزہ دکھایا۔ اس کے بعد حضرت اویس کرنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق بن گئے اور اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں گزار دی۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزات۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ماننے کی توفیق دے، آمین۔